اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ماہ رمضان کے تمام اعمال میں بالخصوص روزے کے ایک عمل میں ہماری جو تربیت ہونی ہے، جو حاصل کرنا ہے، وہ دل کی تبدیلی ہے، دل کی اصلاح ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خوب صدقہ خیرات کیا، لیکن ہماری عادتیں وہی رہی جو رمضان سے پہلے تھی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو تربیت ہے۔ روزہ ایک مہینے کی وہ تربیت ہے جو سال بھر ہمیں اللہ کی بغاوت سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچا سکے۔ پہلے روزے کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے اور خواہشات سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ بیوی سے ایک مہینہ دن میں صحبت نہیں کر سکتے یا کھا پی نہیں سکتے، بلکہ اصل روزے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس سے روکا اس سے رک جائے۔ حلال چیزیں کھانا پینا، بیوی حلال ہے لیکن اللہ نے روکا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ جس سے اللہ نے روکا، روزے کا معنی ہی ہے امساک، رک جانا۔ اگر اس سے رک جائیں جس سے اللہ نے روکا ہے تو اس روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تو چھوٹا سا روزہ ہے، 12-13 گھنٹے کا، مختصر سے دنوں کے لیے ہے، ایام معدودات، 29-30 دن، لیکن اس روزے کی بدولت پوری زندگی کے روزے کی تربیت حاصل ہو جائے گی جو اصل روزہ ہے۔ اصل روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے حرام سے بچنے کا۔ دو طرح کے روزے ہیں، یہ چھوٹے عارضی مختصر چند دنوں کے روزے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر اس تربیت سے وہ بڑا والا روزہ حاصل نہ ہو سکا کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اسی طرح زبان کی حفاظت کریں، اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت کریں، اسی طرح سے اپنا لقمہ حلال رکھیں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق انجام دیں، اپنے وجود کو مسلمانوں کے لیے بے ضرر بلکہ زیادہ سے زیادہ مفید بنائیں۔ اگر یہ جذبہ نہیں آیا، اگر یہ دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے روزہ تو رکھا ہے لیکن وہ گناہ سے نہیں بچتا،
روزہ رکھنے والا شخص جھوٹ سے نہیں بچتا. من لم يدع قول الزور والعمل به، جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا، یعنی غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا. جس نے یہ دو چیزیں نہیں چھوڑی، نہ زبان کی حفاظت کی، نہ اپنے اعضاء کی حفاظت کی گناہ سے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوک پیاس برداشت کرنے کی، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اصل تو تربیت ہے ہمارے اخلاق کی، اصل تربیت ہے ہمارے ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی. لوگ تو روزے میں بھی محفوظ نہیں رہتے ان گناہوں سے، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، لغویات سے بڑا ان کو شغف اور محبت ہے. رمضان جیسے عظیم بابرکت مہینے کی وہ قدر نہیں کر پاتے، تو ان کے نام اعمال میں بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام تو لکھا جاتا ہے، روزہ نہیں لکھا جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ہوگا. وہ صوم، وہ روزہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، وہ تو تقوی کے حصول کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں کہہ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اے مسلمانوں تم ایمان والے ہو. یہ کام ایمان سے خالی لوگوں کا نہیں ہے. وہ کیا روزہ رکھیں گے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اے صاحب ایمان لوگوں، کیسی سعادت مندی کی بات ہے، کتنے عظمت والے اور پاکیزہ الفاظ سے اللہ نے ہمیں خطاب کیا، اے ایمان والوں کہہ کر. پھر فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کے دو معنی ہیں. یہ کوئی مشقت والا انوکھا کام تمہیں نہیں سونپا جا رہا ہے. تم سے پہلے بھی ہر دور میں، ہر ملت میں، ہر شریعت میں روزے تھے، لیکن اسی جیسے روزے کی فرضیت تم پر جو کی گئی تھی اللہ نے اس میں آسانی کر دی. سابقہ شریعتوں میں روزہ شروع ہوتا تھا عشاء کے بعد، جیسے سو گئے، عشاء سے پہلے مغرب کے وقت روزہ کھولنے کا وقت ہوا، کچھ کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، روزہ کھولا یا نہیں کھولا، آنکھ لگی اور روزہ شروع، اب دوبارہ نہیں کھا سکتے جب تک دوسرے دن شام نہ ہو جائے. یہ تو اللہ نے آسانی کر دی ہمارے لیے کہ جاگ رہے ہوں، سو رہے ہوں، کوئی بات نہیں، کھائیں نہیں. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم ذکر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی روزہ تھا، تم پر بھی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے، بلکہ بڑے فائدے ہیں. اصل فائدہ تو روحانی تربیت ہے، لیکن ایک ضمناً فائدہ یہ بھی ہے کہ جسمانی طور پر بھی تم صحت یاب ہو جاؤ گے. جسم کے طور پر انسان جو مختلف امراض میں مبتلا ہے، طب نے کہا ہے کہ زیادہ تر بیماری کا تعلق انسان کے خون کے بگاڑ سے ہے. پھنسیاں ہیں، خارش ہے، اور نہ معلوم کتنی بیماریاں، سب کچھ جس کا تعلق خون سے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے سب سے پہلے آج کا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خون کے مختلف ٹیسٹ کرواتا ہے. بخار ہے تو کیوں ہے، فلاں ہے تو کیوں ہے، مختلف جراثیم ہے، کیا ہے. جیسے ساری بیماریوں کا جو بنیاد اور ساری بیماریوں کی جڑ ہے وہ خون کا بگاڑ ہے، اور خون کے بگاڑ کی وجہ معدے کی خرابی ہے. اور معدے کی خرابی کم کھانا نہیں ہے، زیادہ کھانا ہے. کم کھا کر کے اتنے لوگ بیمار نہیں ہوئے، نہ اتنے لوگ مرے ہیں دنیا میں جتنا زیادہ کھا کے بیمار ہو کے لوگ مرتے ہیں اور مر رہے ہیں. جاپان کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے اور دنیا کے سامنے ایک تحقیق پیش کی، اسے نوبل پرائز ملا. اس نے کہا کہ کینسر کا میں نے علاج دریافت کر لیا ہے. کہتے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو پروان چڑھتے ہیں اور جس سے کینسر اور مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور جتنا بھی کوئی علاج کرے وہ مرتے نہیں ہیں.
کہتے ہیں اس کا علاج ایک ہی ہے کہ معدے کو کم از کم 10 گھنٹے کے لیے خالی چھوڑ دو، تو دوسرے جراثیم ان جراثیم کو کھائیں گے اور وہ خود بخود اس کا علاج ہو جائے گا۔ جب لوگوں نے معلومات کی، اس پر عمل شروع کیا، تو بین الاقوامی طور پر اسے ایوارڈ دیا گیا کہ واقعی تم نے تو بڑا کمال کا ایک نسخہ دریافت کیا۔ انہیں کیا پتا کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے۔ یقین کریں کم کھانے سے اتنے فوائد ہیں، جس سے آج ہم مسجد میں رونق دیکھتے ہیں، یہ کم کھانے کی وجہ سے۔ یہی تو ہیں جو ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر میں بھی آ رہے ہیں، مغرب میں بھی آ رہے ہیں، عشاء میں بھی آ رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ دن بھر منہ کی چھٹی ہے، ورنہ اس منہ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ منہ کو جو لگی ہوئی ہے نا، دن میں 3 مرتبہ کھانا، یہ ہماری رسم ہے، عرب میں نہیں، وہاں صرف 2 وقت کے کھانے۔ قرآن احادیث میں بھی صبح کے کھانے کو غدا کہتے ہیں اور شام یا رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ یہ ظہرانہ اور عصرانہ اور پتہ نہیں کون کون سا بچکانہ، یہ سب ہماری ایجاد ہے، چباتے رہتے ہیں۔ اور وہ تو بد نصیبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے اللہ کی قسم اپنے وجود کے دشمن ہیں، جو ہر وقت منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالے رہتے ہیں۔ ان میں اور جگالی کرنے والے چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ بکروں کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، بیٹھ کے جگالی کرتے رہتے ہیں، پہلے کھا لیتے ہیں، پھر دوبارہ سے ایسی کوئی منہ چبا رہا ہے، چنگم چبا رہا ہے، چھالیا ہے، پان ہے، گٹکا ہے، نہ معلوم کیا کچھ، ہر وقت ان کا منہ۔ اس سے بچنے کی وجہ سے، چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، اتنا وقت ہے ان کے پاس کہ وہ 5 نمازوں میں آتے ہیں۔ آج اگر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی کا کتنا وقت کھانے میں صرف ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پھر کھانے کے لوازمات، اس کی تیاری میں، پھر کھانا ہضم کرنے میں، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ نیند آئے گی، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے گی، دن میں 2 4 مرتبہ، پھر خراب ہو گیا تو ہر گھنٹے آدھے گھنٹے میں دوڑ رہے۔ سارے قیمتی لمحات جہاں صرف ہوتے تھے رمضان میں، وہ سارا وقت بچ گیا۔ یہ ضمناً فائدہ ہے، ضمناً، اصل فائدہ تو تقوی پرہیزگاری ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، افضل ترین پیغمبر اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کو اتنی محبت ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اللہ نے اتنی ساری نعمتیں جمع نہیں کر دی، یہ آخرت میں ملیں گی۔ آپ کے گھر کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ آج غریب سے غریب اگر ایک وقت چولہا نہ جلے نا، پھر چاہے سب کچھ کھا لے، جو بھی کچھ روکھا سوکھا راشن یہ وہ، پھر بھی روتا رہے گا کہ میرے گھر پہ تو چولہا ہی نہیں جلا، جیسے بڑا ظلم ہو گیا۔ جب 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو گزارا کس چیز پر؟ عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور اور پانی پر۔ ہم اسے کھجور اور پانی کو کھانا نہیں سمجھتے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ تو ان کے پاس وقت بہت ہے نا، ان گوروں کے پاس، وہ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے معلومات شروع کی کہ سب سے زیادہ انسان کے جسم کے لیے کون سی غذا مفید ہے۔ 600 مفید اشیاء کی فہرست تیار کی۔ ان ساری چیزوں میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو جسے بہت اچھا ہم سمجھتے ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے، اس میں جنک فوڈ کی کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ یہ جو برگر، پیزا، یہ سب چیزیں کچھ نہیں، یہ بیکری کی چیزیں، یہ سب چیزیں کہتے ہیں مفید ہے ہی نہیں، یہ تو مضر ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ غیر مسلم ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان کے وجود کے لیے جتنی مفید ترین دنیا میں چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ قدرتی طور پر تیار سبزی پھل وغیرہ ہوں یا جو بناتے ہیں، بریانی اور ٹکی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں،
ساری اشیاء میں جسم کے لیے سب سے مفید پہلے نمبر پر انہوں نے جس چیز کو رکھا ہے وہ کھجور ہے، پہلے نمبر پر۔ اور کھجور بھی چند کھجوریں کھاتے تھے، یہ نہیں کہ 2-3 کلو پیٹ بھر کر کے، جب تک کہ ڈکار نہ آئے اور پانی کی بھی گنجائش نہ رہے تب تک ہمیں تو صبر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کم کھایا ہے کہیں مر نہ جائیں، کہیں چلتے چلتے گر نہ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، بے فکر نہیں، کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کھانا بھی ہوتا تھا تو 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کھاتے ہو سوائے چند لقموں کے، اوکولات یقمن صلبہ، جو انسان کی پیٹھ سیدھی کر دے، پیٹ تھوڑا سا جو کمر جھک گئی ہے نا، چند لقمے سے کمر سیدھی ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ آج ماہ رمضان کی برکتیں دیکھیں، اس کم کھانے کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے، اس منہ کو بہت سی چیزوں سے روکنے کی وجہ سے اتنی برکت ہے الحمدللہ۔ وہیں ایک اور برکت ہے، جسم تو اچھا ہوگا، بھوک پیاس صبح سے شام تک برداشت کرنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوگا، بہت سارے امراض سے اللہ چھٹکارا عطا فرمائے گا، صحت اچھی ہو جائے گی۔ وہیں احتیاط یہ کرنا ہے کہ سحری اور افطاری میں بھی ذرا ہاتھ کو روکیں اور پیٹ کو قابو میں رکھیں۔ عجیب روزہ ہے ہمارا کہ اگر دن بھر کھا نہیں سکے تو رات بھر کھاتے ہیں، وہ دن کی کسر نکال لیتے ہیں۔ افطاری کے وقت اتنی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں جو معدے کو خراب کرنے کے لیے، جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے ان سب پہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ چلو اس پر بھی اکتفا نہیں ہے، پھر نماز مغرب کے بعد آ کے پھر دسترخوان بچھے گا، پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پہ جو تھوڑی سی محنت لگی ہے نا تو واپس آ کے پھر دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، پھر کچھ منگواتے ہیں، کچھ بازار سے، کچھ گھر سے۔ رات جب تک آنکھ نہیں بند ہوتی ہاتھ نہیں رکتا، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر جتنا بھی کھایا ہو، پیٹ میں گنجائش ہو نہ ہو، سحری کا معنی ہے ضرور دوبارہ سے دبا دبا کے پیٹ کے اس معدے کو پر کرنا ہے، ورنہ دن بھر روزے میں کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، اور سحری کا مقصد سحری برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک آدھ کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے، دودھ پی لیتے، کچھ جو آسان سے تھوڑا سا میسر آ جائے۔ تو روزے سے کما حق کو جسمانی فائدہ حاصل کرنا ہے تو سحری مختصر کریں، افطاری مختصر کریں، سادہ غذائیں لیں، ابلی ہوئی چیزیں بغیر مسالوں کے مختصر سے۔ یقین کریں صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے کے ساتھ ملا کر کے روزے رکھتے تھے، نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطاری میں کچھ کھایا۔ صحابہ نے دیکھا ہم بھی رکھیں گے، فرمایا نہیں تم ایسا نہ کرو، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بھرپور جسم کے طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو سحری مختصر کریں، افطاری مختصر اور سادہ کریں، اور صرف 2 وقت کھائیں۔ ہمارے یہاں اذان مغرب کے بعد الحمدللہ 10-15 منٹ 12 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، جتنا کھا سکے بہت ہے، اب سحری تک پھر کچھ نہ کھائیں۔ وقت پر کھانے سے معدے کو آرام ہوگا، صحت یاب رہیں گے، وہیں روح کو جو فائدہ ہوگا نا وہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ ہمارا وجود 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک گوشت، ہڈی، کھال، یہ جو ہمارا وجود ہے نا اسی سے ہماری شناخت ہے نا، کوئی فلاں صاحب کون ہے، ہم اسی جسم کو دیکھ کر۔ ایک ہماری روح ہے، روح جس کی وجہ سے یہ جسم چل رہا ہے، اور اس روح کو قوت حاصل کرنے کے لیے اذکار کی اتنی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنے جسم کو ہوا کی اور پانی کی اور غذا کی ضرورت ہے۔ اگر ذکر، اذکار، تلاوت، دعا وغیرہ نہ ہو تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اس روح کو قوت پہنچانے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی قوت ہے، کس قدر صلاحیت ہے۔ اب اللہ نے شرط اور ایک پابندی لگا دی کہ جس وقت تم روزہ رکھو
تو نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا، کانوں کی بھی حفاظت کرنا، زبان کی بھی حفاظت کرنا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اگر کہا جائے کہ ذرا سا ایک گلاس پانی، نہیں میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں روما کھا لو، نہیں کتنی بھی پسندیدہ چیز ہے کہ ابھی نہیں میرا تو روزہ ہے، لیکن گالی، غیبت، برائیاں، نظر، اور بالخصوص آج جو فتنہ ہے نا انٹرنیٹ اور موبائل کا، جس میں روزے کی حالت میں بھی لوگ اس موبائل سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جائے، اور تقوی وقایقی سے جس کے معنی تم بچ سکو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، بچانے والا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ پرہیزگاری کہ بڑا سا جبہ پہن لو، داڑھی تھوڑی سی بڑھا لو، سر پہ رومال اوڑھ لو، لوگ کہیں گے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اس حلیے کا نام متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب سے زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور عبادت کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ حرام کھانا، حرام پینا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام دیکھنا، حرام کمانا، حرام خرچ کرنا، حرام تعلق، حرام نگاہیں، ہر چیز جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، جس سے روکا گیا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، 5 باتوں کی آپ نے نصیحت کی تھی، ان میں سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، فرمایا کہ تم یاد رکھنا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، آگے جس کو بتاؤ گے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا حج اور صدقات و خیرات نیکی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، جتنا حرام سے کوئی بچے گا اتنا وہ عبادت گزار زیادہ ہے۔ اور حرام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے حرام کا معنی ہے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے۔ ہم صرف کبیرہ گناہوں کو حرام سمجھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سمجھتے ہیں یہ حرام تھوڑی ہے، جس سے روکا گیا وہ حرام ہے۔ یہ اصطلاحات فقہا کی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے، یہ فلاں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات اور بالخصوص قرآن میں اللہ نے جو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھ کر اپناؤ، حرام کہا ہے اس سے رک جاؤ۔ تیسری کوئی بات نہیں ہے جس سے روکا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم اپنے اخلاق کو نہیں سدھار سکے، اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکے، کسی سے کسی بات پر الجھ کر کے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے تو پھر روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی وہ روزے سے ہو، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ، کوئی گالی دے، لڑائی جھگڑا کرے، کوئی اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، تو یہ روزے کی وجہ سے، رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، عام روزہ ہو، نفل روزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا روزہ ہے، سامنے والے نے ظلم کیا ہے، طاقت اس کے پاس بھی ہے، زبان اس کے منہ میں بھی ہے، جذبات اس کے بھی برانگیختہ ہوتے ہیں، غصہ اسے بھی آتا ہے۔ فرمایا یہ بدلہ لینے کے بجائے یوں کہے کہ میں اس وقت تمہیں کچھ جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اسے بھی غیرت آ جائے گی کہ میں کس سے الجھ رہا ہوں بھائی، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں دیکھا، بلکہ ہم تو روزے میں 2 جملے زیادہ بولتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، 2 ہاتھ ہو لیتے ہیں۔
برداشت کرنا سیکھیں، جذبات کو، غصے کو قابو کرنا سیکھیں۔ تو ماہ رمضان کے روزے تربیت کے ایام ہیں، یہ 1 مہینے کی یہ ورکشاپ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، بہترین عادتیں اپنانے کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے۔ اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، زندگی الحمدللہ موجود ہے، سانس چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا عطا کردہ ہمارے پاس ہے۔ آج بھی جو سچی توبہ کر لے پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الٹا نظام ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جذبہ عروج پر، مہینہ آہستہ آہستہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ آخری عشرے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ اور تراویح تو خیر پڑھتے ہی نہیں آخری عشرے میں، لوگ روزہ بھی ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں، ورنہ تو صبح دوپہر شام ہر وقت بس بازاروں مارکیٹوں کا ہی بھوت سوار ہے، دکانداروں کو بیچنے اور باقی لوگوں کو خریدنے کے رمضان میں وہاں پر جو ہے سیل لگی ہوئی ہے اور بڑا سستا مل رہا ہے اور بڑی دکانیں سجی ہوئی ہیں مارکیٹیں دیکھنے کے لیے۔ اگر اللہ نے ہمیں 50 سال کی عمر دی ہے اور یہ رمضان ہمارا آخری ہے اور ہم نے ایسے ہی گنوا دیا تو کیا لے کر جائیں گے؟ جو گزار چکے اسے چھوڑیں۔ اب نہ معلوم یہ آخری رمضان ہے اور یہ نہیں معلوم کہ یہ آخری روزہ ہے، کتنے دن باقی ہیں۔ ہر آنے والا دن زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے ان آخری ایام میں جیسے جیسے دن، اب 5 روزے تو الحمدللہ ہو گئے ہیں، اب 24-25 دن جو رہتے ہیں، ان میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم نے 5 دن کی تراویح پڑھ لی تھی، 10 دن کی تراویح پڑھ لی تھی۔ آخر تک قیام اللیل کا اہتمام کریں، آخر تک ماہ رمضان کے روزوں کی اسی طرح حفاظت کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار اور دعاؤں کی پابندی کریں، اور اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ عبادت میں لگے رہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، صدقات و خیرات زیادہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ ذکر اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اتنا صدقہ و خیرات کرتے کہ تیز آندھی کی طرح آپ کا ہاتھ رواں دواں رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ جو مال ہوتا تھا وہ فوراً خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ نماز عصر میں سلام پھیرا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے کہ صحابہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کرتے، اذکار پڑھتے، دعائیں پڑھتے اور لوگوں سے بات کرتے۔ اچانک واپس آئے، صحابہ نے پوچھا، یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ میرے گھر پہ ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے سونے کا، مجھے ڈر لگا شام ہو جائے وہ میرے گھر میں رکھا نہ رہ جائے، میں حکم دکھ رہا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آنا ہوتا تو کچھ وقت پہلے سے آپ جمع کرتے تھے تاکہ رمضان میں خرچ کریں۔ آپ نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ مال جمع ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اہتمام کرتے تھے، مال جمع رکھتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا تو پھر خرچ کرتے تھے۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور یہ تربیت ہے۔ آج جو فساد کی ایک جڑ یہ ہے کہ مال کی محبت نے ہمیں ہر طرح کے گناہ میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کماتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، لوگوں کا حق طلب کرتے ہیں، ورثاء کا مال ان کو ادا نہیں کرتے، اور پھر خرچ کرنے میں بھی اسی طرح سے۔ مال کی محبت جتنی حاوی ہوگی اسی قدر اللہ کی محبت کم سے کم تر ہو جائے گی۔ صدقہ کو صدقہ کہتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کو بھی صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، مال سے نہیں، خرچ کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا اس سے پہلے آپ کچھ پیسے، کچھ مال جمع رکھتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے،
آپ آزمائیں کہ پیسے اپنے پاس رکھیں، جسم مضبوط معلوم ہوگا، بڑی توانائی ہوگی کہ میں یہ خرید کر سکتا ہوں، مال نہ ہو آپ کا دل تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہوگا کہ پیسے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال دل کو تقویت اور جسم کو توانا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا، لیکن جب مال نہیں ہوگا اس کے اندر جو عجز و انکساری آئے گی، اللہ کو یہ اتنی پسند ہے، چاہتا تو اپنے محبوب کے قدموں پر دنیا کا خزانہ اکٹھا کر دیتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین بن کر رہنا پسند کرتے ہیں، مال ہے تو خرچ کر دیتے۔ یہ تربیت ہے تاکہ دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت آئے، دنیا کی محبت کی جگہ آخرت کی محبت آئے، ظاہری اسباب کو جمع کرنے کے بجائے نیکیاں جمع کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک ایک عمل چھوٹا چھوٹا بڑا قیمتی اللہ کی آخرت میں، لیکن اس پر توجہ تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان عمل ہمیں عطا فرمایا روزے کی صورت میں، اور اس کے فوائد کی صورت میں ہمیں دو چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ روزہ رکھیں، روزے کی طرح سے کم کھا کر روزہ رکھیں، کم کھا کر روزہ افطار کریں، سادہ کھائیں اور بار بار نہ کھائیں۔ روزے کے صحیح فائدے اٹھائیں گے، وہیں روزے کے ذریعے سے اپنے روح کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی لمحہ بیداری میں ذکر اللہ سے، تلاوت، دعا، اذکار سے خالی نہ جائے۔ مسجد میں آئے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، ابھی 5-7 منٹ 10 منٹ ہے، قرآن شریف اٹھائیں، تلاوت کر لیں، 2 رکعت اور پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ سنتیں 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھ لی تو سب ادا ہو گیا، نفل پڑھنا گناہ نہیں ہے، 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، 4 رکعت اور پڑھ لیں، نماز کے بعد بھی اگر 2 سنتیں کی جگہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جنہیں یہ منہج نہیں ملا وہ بے تحاشا عمل کرتے ہیں، جنہیں منہج مل گیا کہ ان کے اعمال میں اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، اللہ کیا قبول ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا عمل پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں۔ خوب عمل کرنے کا مہینہ ہے یہ، خوب قدر کریں، اپنی زبان کو ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے، تلفظ کے ساتھ ترجمے پر غور کرتے ہوئے پھر جو کچھ پڑھیں اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی۔ اللہ اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کا مہینہ بنا دیں، ہمارے دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں اسے دور کر کے صدق دل سے اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔